نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو کیا کرے. کون ہے وہ؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی خبر ہمیں خوش کرتی اور بری خبر ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی. اور جب بھی کوئی کہتا ہے گڈ نیوز، سرپرائز، تو ہمارے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی. اور جب کوئی کہے کہ افسوسناک خبر ہے تو ہمارے لیے یہ بات تکلیف کا باعث ہوتی. یہ تو خیر دنیا کا معاملہ ہے، لیکن مومن اس دنیا کے علاوہ موت کے وقت بھی ایک خبر سنتا ہے، اور موت کا وقت اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب وہ کس طرف جانے والا ہے. کیا آئندہ اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، یا پھر اب دکھوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کام کون سے ہیں، وہ دل کی حالت کیسی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی موت اگر آئے تو اس کے لیے واقعی خوشخبری ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، یعنی موت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں، نکل اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی، نکل تو قابل تعریف ہے. اور وہ اصل تعریف ہے جو اس وقت کسی کی ہو. نکل اے پاک روح تو قابل تعریف ہے، تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی، نعمتوں کی اور اپنے رب سے ملاقات کی جو تجھ سے ناراض نہیں. یہ ہے اصل خوشخبری. اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو واقعی ایمان کی حالت میں، عمل صالح کی حالت میں، اچھی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہو. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں. یعنی ادھر سے موت کا وقت ہوتا ہے، انسان کے اوپر غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوشی طاری ہوتی ہے، لوگ آس پاس کھڑے ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے، وہ اداس ہیں، دکھی ہیں، رو رہے ہیں، لیکن جانے والا خوش ہے کیونکہ اسے خوشخبری مل رہی ہے. وہ بار بار یہی جملے دہراتے ہیں، نکل اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی. غور کیجئے، پاک بدن میں تھی، صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا. نکل تو قابل تعریف ہے، تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی. یہ جملے اس وقت تک دہرائے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی روح نکل جاتی ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. پھر اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں. آسمان والے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی، تجھے خوش آمدید. وہ بھی خوشخبری سناتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، تو قابل تعریف ہے، تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی، یعنی نعمتوں کی اور اس رب کی ملاقات کی جو تجھ سے ناراض نہیں. یہی جملے اس سے ہر آسمان میں کہے جاتے ہیں، ایک آسمان کے بعد ایک آسمان تک، یہاں تک کہ اس کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں اس کی ملاقات پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جنہیں دیکھ کر وہ اور خوش ہو جاتا ہے. وہاں اس کے لیے بس دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے دوست رشتے دار جو پہلے اس سے دنیا سے رخصت ہوئے لیکن وہ وہاں نہیں پہنچے. جب وہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ تو یہاں نہیں پہنچے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجین میں چلے گئے، تو اس پر وہ دکھی ہوتا ہے، ورنہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہی ہے وہ اصل خوشخبری جو انسان کو موت کے وقت ملتی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی خوشخبری کی باتیں ہیں دنیا میں، وہ اس سے کم درجے کی ہیں، کیونکہ دنیا میں ایک ہی خبر انسان کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے، اور پھر وہی خبر اور وہی جگہ انسان کے لیے دکھ کا باعث بھی بن جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ انسان دنیا میں
کوئی بھی چیز جب خریدتا ہے، کوئی پسند کی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. مثلاً آپ اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں، بہو کو گھر میں لاتے ہیں، تو جو مائیں اس تجربے سے گزری ہوں گی انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ وقت کتنی ایکسائٹمنٹ کا، کتنی خوشی کا، یعنی کس محبت کا ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کچھ ہی دن کے گزرنے کے بعد جب بہو ساس کی طرف توجہ نہیں کرتی، ان نعمتوں پر جو اس کو یکا یک زندگی میں مل گئی، شوہر کی صورت میں، اچھے گھر کی صورت میں، اور اپنی ایک نئی زندگی کی صورت میں، تو ایسے میں پھر وہی خوشخبری، وہی خوشی کی بات آہستہ آہستہ تکلیف اور دکھ اور غم میں بدلنے لگتی. اور خاص طور پر اگر بیٹا ساتھ رہ رہا ہو اور ماں باپ کے نوٹس میں یہ بات آ جائے کہ اس کی بیوی اس کی قدر نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی بات پر اس سے لڑائی کرتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ ساری خوشیاں کہاں چلی جاتی ہیں. وہ گھر جو ایک سکون کا، امن کا گہوارہ تھا، آشیانہ تھا، اب وہ لڑائی جھگڑوں کا مسکن بن کے رہ گیا. دنیا کی خوشخبریوں کا تو حال یہی ہے. آپ کوئی زیور خریدتے ہیں، بہت خوشی کے ساتھ اس کو پہنتے ہیں، اور پہن کر آپ باہر کھانے کے لیے نکلتے ہیں. جب گھر لوٹتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ لاکٹ تو جو ہیرے کا تھا کہیں ٹوٹ کے گر گیا. وہی لاکٹ جو آپ کے لیے بڑی خوشخبری کا سبب بنا کہ جب آپ کے ہسبینڈ نے لا کر دیا یا آپ کے بچے نے آپ کو گفٹ کیا تو آپ کے لیے وہ ایک خوشخبری تھی، لیکن جب وہ گیا تو آپ کے لیے ایک دکھ کی بات تھی. اولاد کی پیدائش، اس پر آ کر خوشخبری دی جاتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے خوشخبری دی تھی نیک بچے کی. تو اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے کتنی خوشی کا وقت ہوتا ہے، کیسی خوشخبری ہوتی ہے جو کوئی نرس یا ڈاکٹر لے کر آتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے. پھر جب صاحب بڑے ہوتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور طرح طرح سے ستاتے ہیں تو وہ خوشخبری، وہ خوشی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. آپ ایک گھر خریدتے ہیں بہت خوشی کے ساتھ، اور جب ڈیل ہو جاتی ہے اور اگر پیڈ آف ہو تو اور بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب طرح طرح سے اس میں مشکل آنے لگتی ہے، کبھی اس کے کوئی نقص سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی خرابی سامنے آ جاتی ہے، تو وہ خوشخبری آپ کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے. یہی حال کسی بھی چیز کا ہے، یو نیم اٹ، کوئی بزنس ہو، کوئی کاروبار ہو، کچھ ہو. ہم عام طور پر دنیا میں دنیا کی چیزوں کو خوشخبری سمجھتے ہیں اپنے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ ساری باتیں خوشی کی ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں، لیکن اصل خوشخبری تو اس کی ہے جس کو فرشتہ آ کر خوشخبری دے اور موت کے وقت خوشخبری دے. اور جیسا کہ سورۃ الفجر کے آخر میں آتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ چلو. کچھ دن کے لیے آئی تھی تم، یہاں ہمیشہ تو نہیں رہنا تھا، واپسی کا وقت آ گیا. جیسے ہم مثلاً آج یہاں پر آئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر یہاں سے واپسی کا وقت آ جائے گا، وقت ختم ہو گیا. مسجد والے بھی چاہیں گے کہ آپ اب جگہ خالی کر دیں، جو آپ کو رائٹ دے رہا وہ بھی چاہے گا کہ ہم وقت پر نکل جائیں. ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے. تو اسی طرح دنیا میں بھی بس تھوڑی دیر کے لیے آئے، ہمیں یہ وقت بہت لمبا لگتا ہے، لیکن قیامت کے دن کیسا لگے گا؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ وہ اس میں شام کا کچھ وقت یا صبح کا کچھ وقت ٹھہرے، بس اتنی سی زندگی ہے. لیکن اس زندگی کے اختتام پر خوش قسمت ہے وہ جس کو خوشخبری ملے. خوشخبری ہے اس کے لیے جو یہ خبر پائے، موت کے وقت کامیابی کی خبر پائے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، اس حال میں واپس چلو کہ تو بھی راضی ہے، مرضیہ، تجھ پہ رب کی رضا ہے. فادخلی فی عبادی، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وہ جو اعلیٰ علیین میں بندے ہیں اللہ کے خاص، آؤ ان میں تم بھی آ جاؤ.
دنیا میں بھی تمہیں نیک صحبت پسند تھی، نیک لوگوں کی دوستی پسند تھی، نیک لوگوں سے تم محبت کرتی تھی، مرنے کے بعد بھی تمہیں ویسے ہی لوگ اب ملیں گے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، پھر انہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کی محبت بھی حاصل ہو سکے، تاکہ وہ ان کے قریب ہو سکے. تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ ہے خوشخبری. لیکن یہ خوشخبری کس کے لیے؟ وہ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اس دنیا کی زندگی میں اچھے اچھے کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں. سورۃ الرعد آیت 28-29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اور وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں. تو ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے خوشی محسوس کرتے ہیں. جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، کسی شخص سے اللہ کی کوئی بات سنتے ہیں، کوئی اچھی بات سنتے ہیں، تو وہ بات ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے. وہ اللہ کا ذکر ان کے لیے خوشی کا پیغام ہوتا ہے، اس میں ان کا دل لگتا ہے. وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اور دل کو سکون مل جاتا ہے، چین آ جاتا ہے. کون ہے یہ؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، خوشخبری ہے. وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ، عمدہ ٹھکانہ ہے. یہاں پر خوشخبری کے لیے بشرا کی بجائے طوبی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے طوبی ہے. طوبی کے کئی معنی آتے ہیں. خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک، جیسے ہم اچھی خبر سے خوش ہوتے ہیں اور لانے والے کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، تو اسی طرح موت کے وقت اور پھر قیامت کے دن اور جنت میں ایسے شخص کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر اسی طرح جنت کی نعمتیں، یعنی کیا خوب ہے وہ ساز و سامان جو ان کے لیے وہاں تیار ہے، بھلے وہ کٹلری ہوں یا ان کے بیڈز ہوں یا کارپٹس ہوں یا کرٹنز ہوں یا ان کے باغات ہوں اور ان میں پائے جانے والے پھل ہوں. ایک ایک چیز نہایت نفیس ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. پھر ایک اور معنی ہے غبطۃ لہم، ان کا ساز و سامان قابل رشک ہے. جیسے آپ دنیا میں کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی ہاؤس وارمنگ میں آپ شریک ہوتے ہیں، تو آپ ایک ایک چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا فرنیچر ہے، بہت اچھی ڈیکوریشن ہے، بہت اچھا انٹیریئر ہے. سب چیزیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور پھر کبھی رشک بھی کرتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایسا ہوتا ہے. انسان ہے، انسان کو اچھی چیز دیکھ کر اپنا خیال آ جاتا ہے کہ مجھے بھی اچھی چیز ملنی چاہیے. تو اسی طرح جنت میں ان لوگوں کا جو ساز و سامان ہوگا وہ قابل رشک ہوگا اور یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا. ایک اور معنی خیر کا کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، ان کے لیے بھلائی ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں جب چلنے والا چلے گا تو 100 سال کی مسافت تک چلتا جائے گا. اتنا بڑا درخت. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہیوج بڑے بڑے ٹریز ہوتے ہیں، جن کے ٹرنک بڑے بڑے ہوتے ہیں، جن کے اوپر گھیراؤ بڑا ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے انسان کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنی خوشی ہوتی، ایک عجب سی راحت ملتی. تو یہ کتنا بڑا درخت ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا، اور خود انسان کی طاقت کتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اس سے انجوائے کر سکے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بڑے اچھے اچھے باغات ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے دور دور تک پارک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان سب کچھ دیکھنے سے پہلے ہی تھک جاتا ہے. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ طوبیٰ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے، اور اہل جنت کے کپڑے اسی کی تہ سے نکلیں گے، یعنی اسی کی تہ سے وہ کپڑے برآمد ہوں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی، طوبیٰ وہ درخت ہے جو جنت الفردوس کے سائے تلے ہے، یعنی وہاں پر ہی اگے گا. عتبہ بن عبد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک دیہاتی آیا، بدو آیا، کہنے لگا آپ کا وہ حوض کیسا ہے، کیا ہے جس کے متعلق آپ بیان کرتے رہتے ہیں؟ حوض کوثر کی طرف اشارہ تھا. تو آپ نے حدیث بیان فرمائی. یہاں تک کہ اعرابی نے کہا اے اللہ کے رسول اس میں پھل بھی ہوں گے، یعنی وہاں پر پھل ہوں گے جنت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس میں ایک درخت بھی ہوگا جسے طوبا کہا جاتا ہے، وہ جنت الفردوس کے سائے کے نیچے ہوگا. پھر اس نے کہا ہماری اس زمین کا کون سا درخت اس کے مشابہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری زمین کا کوئی درخت اس جیسا نہیں ہے، لیکن کیا تم شام کے علاقے میں گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ شام کے ایک درخت سے ملتا جلتا ہے جسے جوزا یعنی اخروٹ یا ناریل کا درخت کہا جاتا ہے، وہ ایک تنے پہ اگتا ہے. آپ نے خود دیکھا نہیں تھا لیکن وہی سے آپ کو بتایا گیا. وہ ایک تنے پہ اگتا ہے، اس کا اوپر والا حصہ پھیل جاتا ہے. اس نے کہا کہ اس کی جڑ کی کیا بڑائی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے اہل کے اونٹوں میں سے، گھر والوں کے اونٹوں میں سے کوئی نوعمر اونٹ سفر کرتا ہوا چلے تو اسے طے نہیں کر سکتا، نہیں اتنا بڑا شیڈ ہے اس کا. اس نے کہا اس کی جڑ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے گھر والوں کے اونٹوں میں سے کوئی نوعمر اونٹ سفر کرتا ہوا طے نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، یعنی اتنا چلے اونٹ پھر بھی نہیں اس تک پہنچ سکتا، اور وہ بوڑھا ہو جائے. اس نے کہا کیا اس میں انگور ہوں گے؟ اور اس نے کہا اس کے گچھے کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا سیاہ سفید رنگ کے کبے کے ایک مہینے کی مسافت جتنے، یعنی اتنے دور دور تک اس کے گچھے ہوں گے جو نہ گرے نہ جھکے نہ تھکے. اس نے کہا اس کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے باپ نے کوئی بڑی بکری ذبح کی اور اس کی کھال اتاری اور تمہاری ماں کو دی کہ اسے رنگ دے، پھر اس میں سے اس کا ڈول بنا لے اور اس سے مویشیوں کو سیراب کرے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا کہ اتنا ہوگا وہ ایک دانہ، یعنی بڑے ڈول جتنا. اس نے کہا کہ کیا یہ میرے گھر والوں کا پیٹ بھر دے گا؟ آپ نے فرمایا تیرے سارے خاندان کا پیٹ بھر دے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کو اس کی زبان میں اس جیسی مثالیں دے کر اس درخت کی پوری ڈسکرپشن سمجھائی. کہنے کو آپ ویسے بھی بتا سکتے تھے کہ ایک تنے کا درخت ہے، اوپر سے پھیلا ہوا ہے، اس کی جڑ ایسی ہے، پھیلاؤ اتنا ہے، اس کے اوپر پھل بھی ہوں گے، پھلوں کا سائز یہ ہوگا، گچھے کا سائز یہ ہوگا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اس کو اس کی روزمرہ زندگی سے اگزامپل دے کے بات سمجھائی کہ وہ کیسا ہوگا، تاکہ پورا نقشہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے. اور جب نیکسٹ ٹائم وہ ان چیزوں کو دیکھے تو اس کو یہ چیزیں نہیں نظر آئے ان کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوسیشن کی جنت کی اس درخت کی، وہ اس کو محسوس ہو. تو یہ سکھانے کا ایک بہت ہی عمدہ خوبصورت طریقہ ہے. بہرحال اہل ایمان کے لیے اصل راحت کی جگہ دنیا نہیں جنت ہے. دنیا میں اللہ کے ذکر سے ان کو راحت ملتی ہے، اچھی باتوں سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عبادت گزار کے لیے راحت نہیں مگر طوبا کے درخت کے نیچے ہی، یعنی اس کو سکون اور چین آئے گا وہاں پہنچ کر. اور کسی محبت کرنے والے کے لیے قرار نہیں مگر یوم المزید کو. یہ یوم المزید کیا ہے؟ جب ایمان والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یوم المزید جمعے کے دن کے لیے ہے جب خاص مجلس قائم کی جائے گی اور لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور جب اس کو دیکھیں گے تو اس پر ان کو جو خوشی نصیب ہوگی ایسی خوشی انہوں نے کبھی دیکھی نہ ہوگی، محسوس ہی نہیں کی ہوگی. تو مومن جو ہے وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر ہی ایکسائٹیڈ نہیں ہو جاتا اور ان میں کھو کے نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ آگے کے لیے تیاری کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میں رب کے دیدار سے محروم ہو جاؤں، اس کا چہرہ نہ دیکھ پاؤں. اسی لیے وہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس میں وہ اپنی نیت کو خالص کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایسے لوگ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے. لیکن ہم کتنے کمزور انسان ہیں نا کہ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں اور پھر کہیں بیٹھ کے گلا شکوہ بھی شروع کر دے، اپنے بہن بھائیوں میں شروع ہو جاتے ہیں.
2 بہنیں بیٹھی ہیں، تیسری نہیں تو تیسری کی بات شروع ہو جائے گی، دیکھو میں نے اس کے بچے کے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، لیکن کبھی اس نے تھینک یو تک نہیں کہا. یہ میرے اپنے کانوں کے سنے ہوئے الفاظ ہیں جو لوگوں کی گفتگوؤں میں ملتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے. تو اس وقت دل دھک کر کے رہ جاتا، اللہ کیا ضرورت تھی کسی انسان کے شکریہ کی. لیکن ہم کمزور انسان ہیں نا. ہم اس مرتبے تک کب پہنچیں گے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی احسان اور بھلائی کرنے کے بعد شکریہ کا بوجھ محسوس کریں کہ کوئی شکریہ ہمارا ادا نہ کرے. ہمیں شکریہ نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ ہم بد اخلاق ہو جائیں اور دوسروں کو کہیں نہیں شکریہ نہیں چاہیے مجھے، یہ نہیں کہنے کی ضرورت، لیکن ہمارا دل کہتا ہو کہ نہیں ہے، ہمیں نہ اس کے بدلے میں تعریف چاہیے نہ شکریہ چاہیے، ہمیں اس کے بدلے میں اپنے رب کا چہرہ چاہیے، اپنے رب کا دیدار چاہیے، کیونکہ اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں نا. دنیا میں کوئی آپ کو بول بھی دے گا شکریہ اور آپ بھی بھول جائیں گے، وہ بھی بھول جائے گا، بات ختم ہو گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا نہیں چاہیے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں، لیکن جب ہم کسی سے احسان کریں تو ہم اس کو طلب نہ کریں، اس کا انتظار نہ کریں، اس کی ڈیمانڈ نہ کریں. تو جس شخص کو اس بات کی چاہت لگ جاتی ہے کہ مجھے اپنے رب کو دیکھنا ہے اور اس کی خاطر مجھے ہر وہ کام کرنا ہے چاہے میرے نفس میں بھاری ہو، لیکن میرے رب کو وہ پسند ہے، کیونکہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے نا. آپ دیکھیے دنیا میں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ سے تو کسی چیز کو مثال دی نہیں جا سکتی. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی مثال کی طرح تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی چیز اس جیسی نہیں کہ جس کو آپ کہیں یہ اللہ کی طرح یا نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں. لیکن بات سمجھنے کے لیے ایک عام مثال ہے کہ جب ہمیں کوئی خاص چیز دیکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کا کوئی ایک ٹکٹ لینا پڑتا ہے. مثلاً آپ کوئی میچ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اچھے ویو والی جگہ پر بیٹھیں گے تو آپ کو قیمت زیادہ دینی ہوگی. اسی طرح آپ کسی آرٹ گیلری میں جاتے ہیں، کسی میوزیم میں جاتے ہیں، کسی شو میں جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو عام طور پر یہی چیزیں جن کے لیے لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی مثال دینی پڑ رہی ہے. ورنہ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت انہی چیزوں میں ضائع کرتے رہیں. لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی نوادرات میں سے، بہت قیمتی چیزوں میں سے، چاہے وہ ہیرے جواہرات کی نمائش ہو یا کسی فلاور ایگزیبیشن ہو یا کسی اور چیز کی، تو اس کی آپ کو ایک قیمت دینی پڑتی، وہاں کی ایک انٹری فیس ہوتی، اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی آپ کو تردد اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، کسی قربانی کی ضرورت نہیں؟ تو یہ خوشخبری اس کو ملے گی. آپ دیکھیے اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں آ گیا ہے جو اللہ کا دیدار کریں گے، ابھی تو اس کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، کعبہ میں جانے کے لیے اگر عمرے کا ویزا ہی مل جائے تو ہماری ایکسائٹمنٹ کا کیا حال ہوتا ہے. کسی کے حج کی کنفرمیشن آ جائے تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے. تو سوچئے خود اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے کام کرتا ہو. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. سن لو، بے شک اللہ کے دوست ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے، بچتے تھے یعنی گناہوں سے. انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. تو خوشخبری ہے کن کے لیے؟ اللہ کے دوستوں کے لیے. ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. کون ہے یہ خوش قسمت؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری. دنیا میں خوشخبری کس چیز کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں کو اس طرح ڈھارس دیتے ہیں کہ جب عین غم کا وقت ہوتا ہے،
اس وقت ان کو اللہ کے وعدے یاد آ جاتے ہیں. ان کی آنکھیں چاہے آنسو بہا رہی ہوں، ان کے دلوں میں ایک ٹھنڈک آ جاتی، اور وہ رب کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے پرسکون ہو جاتے ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے. پچھلے دنوں ہماری ایک بہت ہی عزیز پیاری شاگردہ بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، ان کے ایک اکلوتے بیٹے کی پولینڈ میں کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی. ایک ہی ان کی بچی تھی 11 ماہ کی، لیکن ماں کا جو صبر اور حوصلہ اور جو کیفیت تھی اس وقت، وہ دیکھنے کے قابل. آپ سن کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. سنیے ذرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سوری صاحبہ، میں سب آپ کو جواب دے رہی ہوں، مجھے اس وقت ٹائم ملا سب کے میسج دیکھنے کے لیے. الحمدللہ رب کی امانت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. الحمدللہ مجھے میرے رب سے کوئی شکوہ نہیں. اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل دے. اور آپ کو بھی بہت جزاکم اللہ کثیر. استاد آپ کی دی ہوئی تعلیم کے ہم قرآن سے جڑ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن سے ہمارے دلوں کو مضبوطی دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید صبر دی اور اس قرآن کو ہمارے دلوں میں روشن رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہم سب کا حساب کرے. مجھے میرے رب سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں رب ہر رضا میں راضی ہوں. الحمدللہ. اندازہ لگائیے کہ یہ صبر کس طرح ملا ان کو. بیٹی کی وفات کی خبر کیسی خبر ہو سکتی، انتہائی تکلیف دہ. لیکن یہ جو اندر ایک اطمینان کا ہونا، ایک سکون کا آنا، یہ خوشخبری ہے مومن کے لیے کہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے اس کے بعد. ایسا انسان اپنے رب کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، ان کے لیے واقعی خوشخبری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون واولئک هم المہتدون. آپ سوچئے کہ وہ لوگ جنہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رب کی رحمتیں، نوازشیں ہیں اور خاص رحمت ہے، اور یہی ہدایت پر ہے. یہ ہے خوشخبری کہ ایسے لوگ ہدایت پر ہیں. کیونکہ ہمیں بعض اوقات اپنے اوپر ہی شک ہونے لگتا ہے نا، پتہ نہیں ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، ہماری زندگی صحیح گزر رہی ہے یا نہیں. تو یہ جو امتحان کے مواقع ہوتے ہیں نا، اس میں ہماری حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے یا نہیں. اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے حساب اجر. جس کو یہ یقین آ جائے اور جس کو موقع پر یہ وعدہ یاد آ جائے اور انسان کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت دوڑ جائے، تو یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے. وذالک هو الفوز العظیم. تو یاد رکھیے یہ خوشخبریاں کس کے لیے ہیں؟ الذین آمنوا. سب سے پہلی شرط ایمان. ایمان کے ساتھ خوشخبری. سورۃ البقرہ آیت 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اور یہاں پر کیا ہے؟ بشر، خوشخبری دے دو. کس کے لیے؟ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے. یہ ہے مومن کی خوشخبری. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے.
ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا. یہی بہت بڑا فضل ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. تو یہ ہے خوشخبری. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. بہت بڑا فضل. یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری. خوش قسمت ہے آپ کہ جنہیں اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کے فکر مند ہیں وہ ان کا ایمان ہے. یہ ایمان جس کی ہم نے کبھی قیمت نہیں جانی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج پتہ چلتا ہے کہ آگے ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کے بچے کیا واقعی ایمان پر ہوں گے، یا ماحول کی آندھیوں اندھیریوں میں یہ سب چراغ ٹمٹما جائیں گے. اللہ ان سب کے ایمان سلامت رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو ان کے لیے بھی مشعل راہ بنے. پھر اسی طرح جو لوگ خالص توحید اپنائیں، شیطان کے طریقے چھوڑیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد. اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے یعنی شیطان سے، بتوں کی بندگی سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی کے لیے خوشخبری ہے. سو میرے بندوں کو بشارت دے دو، میرے بندوں کو خوشخبری دے دو. اسی طرح جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ صحیح ایمان کے ساتھ ادا کرے، اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. کتنی بڑی خوشخبری ہے. یعنی کسی دباؤ میں نہیں، کسی لالچ میں نہیں، کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. پھر اسی طرح بن دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اور یہ بہت ہی مزے کی حدیث ہے. ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا تعلق قبیلہ کندہ سے تھا اور آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آیا، یہ مسلمان ہونے کے لیے. آپ کا ہاتھ تھام کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جس شخص نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، آپ کی پیروی کی، اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے. کہتے ہیں اس نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا اور واپس چلا گیا، یعنی بیعت کر کے چلا گیا. تو قبیلہ کندہ کا دوسرا شخص آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کو تھاما، کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیے اگر کوئی شخص آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، آپ کی پیروی کرے، لیکن اس نے آپ کو دیکھا نہیں. پہلے نے کہا تھا جس نے آپ کو دیکھا، اس نے کہا جس نے آپ کو دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے، پھر اس کے لیے خوشخبری ہے، پھر اس کے لیے خوشخبری ہے. اس نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا اور واپس چلا گیا. سبحان اللہ. جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں پھر بھی آپ کو مانتے ہیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں. تو ایمان جو ہے یہ ایک بہت بڑی دولت ہے. اللہ پر ایمان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو. مسند احمد کی ایک اور روایت میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور 7 مرتبہ 7 times خوشخبری ہے ان کے لیے جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے. یعنی دیکھنے والے کے لیے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا آبزرویشن میں کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں یہ سچے نبی ہیں یا نہیں، واقعی نبی ہیں یا رسول ہیں یا نہیں، تو وہ تو بہت سا جائزہ لے کے پھر اس کے بعد اچھی طرح جانچ پرکھ کے مان جائیں. لیکن جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، صرف ان کے بارے میں سنا ہے اور پھر آپ کو مان جائیں، یہ آسان نہیں. ہمیں تو چونکہ وراثت میں مل گیا نا، ماں باپ سے مل گیا، تو ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوئی. لیکن جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، یعنی پہلے نہیں ہوتے پھر ایمان لاتے ہیں
اور کبھی آپ کو دعویٰ کرنے کا موقع ملا ہو تو ان کو یہ سمجھانا ہی ایک بڑی مشکل بات ہوتی ہے. اللہ کو پھر مان جاتے ہیں آسانی سے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اس کے بعد جو لوگ فرائض کی ادائیگی کریں, ایمان لا کر سب سے پہلا کام فرائض کی ادائیگی. فرائض کی ادائیگی جیسے نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, مجھے بتائیے کہ جب میں فرض نمازیں پڑھتا رہوں, رمضان کے روزے رکھتا رہوں, حلال کو حلال سمجھوں, حرام کو حرام سمجھوں, اور اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں, تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وہ مومن توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے منع کرنے والے, اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. یعنی جن کے اندر یہ ٹریٹس ہیں, جن کی یہ کوالٹیز ہیں, ان کے لیے خوشخبری ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دیہاتیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, اہل قرآن سمجھتے ہیں کہ ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ سے کم کوئی عمل نفع نہیں دے گا. تو آپ نے فرمایا, تم جہاں کہیں بھی ہو, بس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو جنت کے ساتھ خوشخبری دیے جاؤ گے. یعنی تمہاری اس حال میں موت آ گئی اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے, تو تمہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی. پھر اسی طرح سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو, اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ, اور نماز قائم کرو, اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. جب فرعون کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے کوئی ایک مرکز نہیں تھا, کوئی اجتماعی جگہ, کوئی مسجد, کوئی سینٹر نہیں تھا, تو انہیں کیا حکم دیا گیا کہ گھروں گھروں میں اپنے مراکز بنا لو, گھروں میں نماز پڑھ لو, ایک محلے کے لوگ, ایک گلی کے لوگ, قریب قریب کے لوگ اکٹھے ہو جائیں. اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی بھی ہے. بعض اوقات سب لوگ دور دراز بڑی جگہوں پہ نہیں جا سکتے, بڑی مسجد میں نہیں جا سکتے, بڑے سینٹر میں نہیں جا سکتے, تو اپنے ہی بلڈنگ میں, اپنے ہی اپارٹمنٹس میں, اپنے ہی نیبرہڈ میں, اپنی ہی اسٹریٹ میں چھوٹی سی قرآن کلاس کر سکتے ہیں. وہاں بیٹھ کر سن سکتے ہیں, آن لائن سن سکتے ہیں, تاکہ خیر اور بھلائی کے کاموں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑے ہی رہیں. کیونکہ جب ہمیں کوئی یاد دہانی کرائے گا تو انشاءاللہ عمل بھی ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خوش ہو جاؤ جس نے 5 نمازیں پڑھی, کبیرہ گناہوں سے بچا, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. اور پھر 5 نمازیں وقت پر پڑھنے کا حکم ہے, اور ایک فریضے کے بعد اگلے فریضے کا انتظار کرنا کہ اچھا نیکسٹ ٹائم کب, اچھا عصر کب ہونے والی ہے, اس کا دھیان اس کی طرف بار بار جائے. پھر اسی طرح اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والے, یعنی جو مرد حضرات مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں رات کے وقت یا فجر کے وقت, ان کے لیے خوشخبری ہے. جمعے کے لیے جانے والے قدموں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے قدموں پر اللہ تعالیٰ دوزخ حرام کر دے گا. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے, جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے گا, کسی کو نہیں بتائے, چپ کر کے بس صرف اپنا معاملہ رب کے ساتھ رکھے, اور اسی پر اس کا اختتام ہو, اس نے کسی سے ذکر ہی نہیں کیا, وہ جنت میں داخل ہوگا. زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے, ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ, حج مبرور کی جزا تو جنت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. پہلی چیز کیا تھی؟ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے. پھر خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو عمل صالح کرے.
عمل صالح میں ایک ہے اللہ کا حق دینا، عبادات کا اہتمام کرنا، اور دوسرے ہیں عام طور پر نیک کام کرنا، حقوق العباد ادا کرنا. حدیث میں آتا ہے نیکی کا کوئی بھی کام انسان کرے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے، یعنی آگ سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیجیے. آپ نے فرمایا ایک اللہ پہ ایمان لانا. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے. میں نے کہا اگر وہ فقیر اور اس کے پاس کچھ دینے کے لیے نہ ہو؟ فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت ہی نہ ہو، اس میں کبھی شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے لوگوں سے. آپ نے فرمایا وہ کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے. میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو اور کچھ کرنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا کسی مغلوب کی مدد کر دے. میں نے کہا اگر وہ خود مغلوب ہو، مظلوم ہو اور کسی کی مدد نہ کر سکتا ہو؟ فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ کسی کام کے لائق نہیں. ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے. پھر میں نے کہا اللہ کے رسول جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا یعنی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑ لے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرائے. یعنی کوئی نہ کوئی تو انسان کے اندر ہنر ہونا ہی چاہیے، کوئی نہ کوئی تو اچھا کام ایسا ہونا ہی چاہیے کہ جس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے. آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کے راستے سے کوئی ایسی چیز ہٹا دیتا ہے جو انہیں اذیت دیتی ہو تو اللہ اس کے لیے نیکی لکھ لیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کے ہاں نیکی لکھی جائے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. کبھی نہیں ہمیں پتا ہوتا کہ یہ معمولی سا کام جس کو ہم کوئی کام بھی نہیں سمجھتے، بس عادتاً بعض اوقات ہم اٹھا لیتے ہیں کہ اچھا چلو کسی کو تکلیف نہ دے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کو اس بات کی بہت فکر رہتی ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو خوش قسمت ہے ایسے لوگ جو دوسروں کی کیئر کرتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ تو پرواہ بھی نہیں کرتے، زور زور سے دروازے بجائیں گے، دم سے بند کر دیں گے، جوتیاں پٹکا کے چلیں گے، دوسروں کے لیے مشکل کھڑی کر دیں گے، راستے میں گاڑی غلط جگہ پارک کر دیں گے، راستے میں گندگی پھیلا دیں گے. یہ سب چیزیں تو دوسروں کو تکلیف دینے والی. گھر میں بھی کھانا کھا کے اپنے برتن چھوڑ دیے، سب کچھ ماں کے لیے کام چھوڑ دیا یا بہو کے لیے سب چھوڑ دیا یا کسی بھی طرح. تو ہمیں ہر ایک کے بارے میں سوچنا ہے، یعنی صرف باہر جا کے کوئی ویلفیئر کا کام کرنا ہے، گھر کے اندر سے ویلفیئر شروع ہو، سب کی بھلائی اور سب کے لیے آسانی، کہ جس چیز سے کسی کو تکلیف ہو. بعض اوقات آپ دیکھیں کچھ لوگ کھانا چباتے ہوئے اتنا شور کرتے ہیں، کچھ لوگ چمچ چلاتے ہوئے اتنا شور کرتے ہیں اور دوسرے سخت اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں اور ان بری عادتوں سے بھی بچنا چاہیے. چوتھی چیز خرچ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی ساری نعمتیں صرف اپنے لیے نہیں رکھتے بلکہ ان کو شیئر کرتے ہیں. خریم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے فی سبیل اللہ. آپ کسی مسجد میں ڈالتے ہیں، کسی تعلیم کے کام میں ڈالتے ہیں، پانی کا انتظام کرنے کے لیے. آج کل آپ دیکھیں کہ افریقہ کے لیے واٹر پروویژن کا کام کر رہے اسلامک ریلیف کے لوگ، پھر اسی طرح برما کے لیے کچھ لوگ جینوئنلی کام کر رہے ہیں. تو ایسی جگہوں پر کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال دینا. جس بھی کسی مسجد میں جائیں یہ نہ سوچیں یہ تو ہماری مسجد نہیں، اللہ کا گھر تو ہے نا، لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اس سے کیا غرض، کون چلا رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں وہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، گئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ڈال دیں. جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں، جو پروجیکٹ اناؤنس کرے اس میں تھوڑا سا حصہ ڈال دیں. نہیں پتا قیامت کے دن کون سا پروجیکٹ کتنا فلرش ہو ہمارے مرنے کے بعد، اور اس میں جو ہم نے انویسٹمنٹ کی وہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہو جائے. تو خرچ کرنے کا مزاج قائم کریں، جمع کرنے اور اکٹھا کرنے اور سمیٹ کے رکھنے کا نہیں، دینے کا. یعنی دو میں سے ایک مزاج ہوتا ہے.
کچھ لوگوں کا صرف اکٹھا کرنے کا ہوتا ہے، جمع کرنے کا، سیت کے رکھنے کا، حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے. اور کچھ لوگوں کا دینے کا ہوتا ہے. دینے والے بنیے. اور جو شخص اس طرح صدقہ کرے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو، چھپا کر دے، اس کے لیے عرش کے سائے تلے جگہ ہوگی قیامت کے دن. مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر پانچویں چیز محسنین کے لیے خوشخبری ہے. احسان کا رویہ اختیار کرنے والے، صرف اس کے ساتھ بھلائی نہیں جو ہمارے ساتھ کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا جو ہمارے ساتھ نہیں بھی اچھا کرتا. وبشر المحسنین سورۃ الحج میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کے عمل اچھے ہوئے. پھر نمبر 6 خیر پھیلانے والے کے لیے خوشخبری ہے، خیر کی بات عام کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، بعض لوگ بھلائی کی کنجی ہوتے ہیں، خیر کی چابی، اور برائی کے لیے تالا ہوتے ہیں، اور بعض لوگ برائی کے لیے کنجی ثابت ہوتے ہیں اور بھلائی کے لیے تالا. سو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی کنجیاں رکھ دی، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شر کی کنجیاں رکھ دی، وہ تو گیا برباد ہوا. پھر اسی طرح اجنبیوں کے لیے خوشخبری. یہ کون ہے اجنبی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو برے لوگوں کے ڈھیر میں، ایک بہت بڑے کراؤڈ میں، جمع غفیر میں نیکی کا کام کرتے ہیں. بعض اوقات ہم بہت دکھی ہوتے ہیں نا کہ اور پورا خاندان ایک طرف اور میں ایک صرف دین کے راستے پر ہوں. ہم کتنا غمگین ہوتے ہیں اس بات پر. لیکن خوشخبری ہے ایسے اجنبیوں کے لیے جو اپنے گھروں میں اجنبی ہو گئے، جن کی بات نہ ماننے والوں کی تعداد ماننے والوں کی تعداد سے زیادہ ہو. پھر قرآن کو تھامنے والے کے لیے خوشخبری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں. اس کو مضبوط پکڑو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی ہلاک اور گمراہ نہیں ہوگے. پھر اسی طرح نمبر 9 اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے خوشخبری ہے. محنتی انسان کے لیے خوشخبری ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلے اس کے لیے خوشخبری ہے. زر بن حبیش کہتے ہیں ایک دن میں صفوان بن اسال کے پاس جرابوں پر مسح کے متعلق پوچھنے کے لیے حاضر ہوا. انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، فرشتے طالب علم کے لیے طلب علم پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. خوشخبری ہے یعنی اس کے لیے جو علم حاصل کرنے نکلے اپنے گھر سے. پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، خصوصاً بیماری پر صبر کرنے والے کے لیے. پھر قناعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری، مثلاً جو رزق پر قناعت کرے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہے. پھر زبان پر قابو پانے والے کے لیے خوشخبری، زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے خوشخبری. پھر عمدہ گفتگو کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری. حانی بن یزید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو. گارنٹیڈ جنت. اچھی بات کرو، جس سے کرو بھلے سے بات کرو، دوسروں کو دل نہ دکھاؤ، دوسروں کو تنگ نہ کرو اپنی گفتگو کے ذریعے، اور کھانا کھلاؤ. اور نمبر 13 کثرت سے استغفار کرنے والوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے. اور دنیا کی خوشخبریاں بھی ہیں جیسے سورۃ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر برستی بارش اتارے گا، مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، مال اور بیٹوں سے تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا.
تو دنیا کی بھی خوشخبریاں ہیں استغفار کے ساتھ. اور پھر سب سے بڑی خوشخبری تو وہ خوشخبری ہے جو جنت میں پہنچ کر اور جنت سے پہلے موت کے وقت انسان کو ملے گی. اور پھر جب جنت کی طرف انسان جا رہا ہوگا اس وقت اس کے دل کا حال کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے کہ جن سے وہ راضی ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس حال میں ہم مرے کہ ہم اس سے راضی ہوں, ہمارے دلوں میں کوئی گلہ شکوہ نہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ خوشخبری کی بات ہو رہی تھی تو میں انتظار کر رہی تھی کہ اب ہماری باری کب آئے گی. الحمدللہ الحمدللہ استاذہ نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. الحمدللہ. اور ایک دوسری بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ شروع کہاں سے کیا میں نے جہاد اور ہجرت سے, اور پھر اسی کے برابر کی اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے چلے, اور آخری عمل کیا تھا کسی دوسرے کو تکلیف نہ دینا. اور ہم تو اتنے مزے سے تکلیف دیتے ہیں, ڈزن کر کے دروازہ بند کیا, ڈزن کر کے گھسیٹی چیز, کرسی گھسیٹی. تو دیکھیے چھوٹا سا ہمارا عمل دوسرے کو تکلیف نہ دینے کا, استاذہ مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ جہاد کے عمل کے برابر اس کا اجر ہے جس کو کہ ہم بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. دیکھیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد سب سے مشکل کام ہے نا. یعنی دوسروں سے تو ہم لڑ لیتے ہیں, اپنے سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو کنٹرول کرے. ضبط نفس آسان نہیں ہوتا, اس لیے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. پھر I was just thinking that the connection, whatever we're doing, the actions should be reflecting towards the connection to Allah. So I felt like یہ ساری باتیں ساری کچھ چھوٹے لگی. جب یہ سوچنے لگی میں کہ میں جو بھی کرتی ہوں مجھے ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے رکھنی چاہیے, چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو, ہسبینڈ سے ہو, فیملی سے ہو, اپنے آپ سے ہو. Everything just seems so small when you think that Allah is the one that's going to reward you. And it's very hard. And my mom has a friend, her best friend, جب یہ ممی کے لیے وہ کچھ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے بس چھوڑو. ممی کہتی ہے کہ بس مجھے اللہ سے ریوارڈ چاہیے. And I was very little and I used to just hear her say that always, and I was thinking کہ آنٹی کو she doesn't care, ان کو ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے سامنے والے سے کچھ بھی, ان کو بس اللہ سے ہونا چاہیے. And that today after hearing all this is just sinking in that تھوڑا صبر, تھوڑا کنٹرول, تھوڑا اس وقت کا جو کنٹرول ہے اللہ کرے میرے اندر کیا آ جائے. بچوں کے ساتھ بھی اور for day to day life میں تھوڑا کنٹرول is so important. And it's at the time of the trial. So you have to control yourself. Alhamdulillah. Thank you. انسانوں پر امتحان مختلف طرح کے آتے رہتے ہیں, اس میں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کی بات ہوتی ہے جب کوئی چلا جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے لیے وہ رائٹ ٹائم ہو جانے کا, کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا ہم سب اللہ ہی کی امانت ہے دنیا میں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو 12-13 کام میں نے بتایا ان میں سے کوئی بھی چیز جو آپ کو دل کو لگے اور کچھ نہیں تو کسی کو ہم تکلیف نہ دیں. بس اگر ہم یہ بھی اپنے اوپر تہیا کر لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. باقی جانے والے کے لیے دعا اور صدقہ جاریہ کا کوئی بھی کام اور اولاد کی نیکی یہ فائدہ مند ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ 14 اکتوبر سے 12 دسمبر تک ہم ایک ایکسکلوسیو کورس ویکینڈز پہ شروع کر رہے ہیں الہدا میں نماز کے بارے میں, حی علی الصلاۃ. اس میں انشاءاللہ تعالی 2 دن ہفتے کے 10 سے 1:15 بجے تک نماز کے بارے میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ اور خشوع کیسے اور یہ سب کچھ اس میں انشاءاللہ سکھایا جائے گا. تو آپ خود بھی اور جس کو آپ جانتے ہیں سب کو بتائیے ضرور, کیونکہ قیامت کے دن پہلا حساب نماز کا ہے. تو اگر ہمیں نماز ہی کے بارے میں سب کچھ نہیں معلوم تو بہت سی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, پھر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گی کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے نیک کام کرنے کی بات ہوئی تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولات اور معاملات, چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں اس کتاب کے اندر کہ آپ کیسے کام کرتے تھے. تو اگر ہم ان کو پڑھ کے اپنا حساب کرتے رہے, جائزہ لیتے رہے کہ کیا میں بھی اس اسوہ حسنہ کو فالو کرتی ہوں کہ نہیں,
کیونکہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو آپ کی پیروی کرے. تو آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی آپ تحفے میں دے سکتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ بیماری کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ہر شخص کسی نہ کسی طرح بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ آیات شفا ہیں جن کو پڑھ کے آپ پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں اور خود اپنے اوپر بھی پھونک سکتے ہیں. ایاک نستعین میں حفاظت کی دعائیں ہیں اور اس کے علاوہ مزید دعائیں بھی ہیں. صبح شام کے اذکار وغیرہ بھی ہیں. یہ قرآنی اور مصنون دعائیں ہیں. اسی طرح خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار پائے. تو اگر یہ کارڈ ہے جس میں ساری آیات اور دعائیں جمع کر دی گئی ہیں جس میں استغفار کا ذکر ہے, تو اگر ہو سکے تو دن میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ اس کو پڑھتے رہیے تو ساری ایک جگہ جمع ہے. پھر اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کے کلمات ہیں, ان کا بھی بہت اجر ہے. پھر ذکر الہی کا یہ کارڈ ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.